ادنوں والا کی بخشش ہو میرے شاہ نقیب حضرت صوفی محمد اصغر علی شاہ ضلع ابولا کے واسطے۔ میرا نام پروفیسر طاہر حسین نقیبی ہے اور ہم آج آستانہ عالیہ نقیبیہ عطائے نقیب الاولیاء جلے کی شریف سے مخاطب ہے آپ سے۔ KT پروڈکشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بارہا دفعہ آپ بھائیوں سے ہم کلامی کا موقع دیتا ہے۔ آپ سے سٹارٹ پہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کے ساتھ تعاون کریں، محبت کا اظہار کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ آج کا ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے بہت سادہ سا، بہت پیارا سا، بہت سمپل سا، بہت خوش مزاج سا۔ جتنی پیاری وہ پرسنالٹی ہے، جتنی پیاری وہ شخصیت ہے، جتنا پیارا وہ نام ہے، جتنا پیارا ان کا کردار ہے، جتنی پیاری ان کی تصویر ہے، جتنی پیاری ان کی مسکان ہے، جتنی پیاری ان کی مسکراہٹ ہے، جتنا پیارا ان کا انداز گفتگو ہے، جتنا پیارا ان کا لہجہ ہے، اتنا ہی پیارا نام ہے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے وہ، ہماری آنکھوں کی رونق ہے وہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، ہمارے دلوں کا سکون ہے وہ۔ میری مراد ہمارے پیر و پیشوا جناب صوفی محمد اصغر علی نقیبی قادری۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بابا حضور کے متعلقہ آپ بھائیوں سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں۔ ہمارے بابا حضور جن کا تعلق پھول نگر شہر سے ہے، جو کہ ضلع قصور صوبہ پنجاب پاکستان کے اندر آتا ہے، آپ کا تعلق سلسلہ نقیبیہ سے ہے، تو آج ہم ان کے کردار کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی ایک جو پازیٹیو امیج ہے ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تذکرہ کیا جائے اور آپ پیر بھائیوں کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کی جائے۔ تو میں آپ کے اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا، تو میں دعوت دوں گا اپنے مہمان خصوصی کو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز کے اندر، کیونکہ خوبصورت لوگوں کی جب بات کی جاتی ہے تو خوبصورت بننا پڑتا ہے، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، اور اس امید کے ساتھ خوبصورت الفاظ ڈیلیور کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سننے والے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور جب ایک تعلق بھی خوبصورت ہو، جس کے اوپر بات کی جا رہی وہ بھی خوبصورت ہو، تو یقیناً اس کے اوپر بات کرنے والے جو بلائے جاتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو آپ سب بھائیوں کی ریکویسٹ پہ ہم نے یہ ایک موضوع رکھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو شخصیت جو اس موضوع کے اوپر گفتگو فرمائے گی وہ خود ہی اپنا تعارف کروائے، تو میں ان کو مائک ان کے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نہایت ہی واجب الاحترام پروفیسر طاہر حسین نقیبی صاحب آج بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت موضوع انہوں نے آج کا چنا۔ یقیناً ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ولی کامل کی صحبت اس دور میں نصیب فرمائی، اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ایک پیشوا، ایک رہنما عطا فرمایا۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر ذکر فکر کریں، تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے بابا حضور قبلہ صوفی محمد اصغر علی شاہ صاحب نقیبی، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان علی شان آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، کون سے ایسے بندے ہیں
کہ جو اللہ رب العزت کے مقبول ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن دریائے کرم جوش میں آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ تمہارے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بہترین ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جب ان پر نظر پڑے، ان کے چہرے پر نظر پڑے، ان کے کردار پر نظر پڑے تو تمہیں اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب ہم اپنے بابا حضور کی طرف دیکھتے ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں تو سر تپا انہیں شریعت کا پابند ہم دیکھتے ہیں، شریعت کا پیکر ہم دیکھتے ہیں، تو وہی حدیث پاک کے بالکل مطابق کہ جب ان پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ گفتگو فرماتے ہیں، وہ کسی بھی موضوع پر گفتگو فرمائے، نہایت ہی سادہ انداز میں، سادہ الفاظ میں، ایسے الفاظ جو ہر کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں، ذہن میں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، وہ بالکل پیوست ہو جاتے ہیں، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کرنا، میں نے آج کے بعد نیکیوں میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمارے بابا حضور پر اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ ان کے الفاظ میں بھی رب تعالیٰ نے اتنی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ جب بھی وہ کسی موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں تو پھر ان کے زبان سے الفاظ تو ادا ہوتے ہیں مگر لگتا یوں ہے کہ جیسے ان کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ تو پھولوں کا نچھاور ہونا اور ان کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے ان پر، اور یہ ولی کامل کی پہچان ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں ولایت کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اس دنیا میں ہمارا اس مالک نے لاج اور پردہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح ہمارا قیامت میں بھی لاج پردہ فرمائے، اور ان نیکوں کی صحبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمارا انہی کے ساتھ حشر فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات محتشم، یہ جو دور پرفتن دور ہے، اس دور میں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کے ولی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ بغیر اللہ کے ولی کی صحبت کے شیطان اس بندے پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس نہیں آتا، کیونکہ رب تعالیٰ سے اس نے ایک کلام کیا تھا، اس کی گفتگو جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی درج ہے، رب تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن پاک میں درج فرما دیا امت کو سبق دینے کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے۔ شیطان نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ میں تمام تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا، مگر کچھ تیرے ایسے بندے بھی ہوں گے جن پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ تجھے یاد کرنے والے ہوں گے، تیرے نیک بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو یقیناً وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے فیض نصیب نہیں فرمائے گا؟ کیا ان سے ہمیں بھی حصہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً عطا فرمائے گا۔ جب بندہ کسی عطر فروش کی دکان پر جاتا ہے تو چاہے وہاں سے وہ سودا نہ بھی خریدے مگر اسے خوشبو ضرور مل جاتی ہے۔
تو پھر نیکوں کی صحبت ہمیشہ بندے کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت ہمیشہ برا بناتی ہے۔ نیک بننے کی کوشش کریں، نیکوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے بابا حضور کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ ہمارے پیر بھائیوں کو بھی اللہ تعالی خیر و عافیت سے رہنے اور پیار محبت سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔